بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں بندوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ حق قرآن پاک میں جس کا بیان کیا گیا ہے وہ والدین ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات طیبہ کے بعد دنیا میں لانے کا سبب ایک انسان کو اس کے والدین ہوتے ہیں۔ صرف اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، بالکل ڈائریکٹلی اپنی عبادت کے بعد کنزیکٹیولی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور بعض آیات میں تو اللہ نے ماں کے حق بیان کرتے ہوئے 7 کیفیات بھی بتائی ہیں کہ کیوں ماں کا حق زیادہ ہے۔ جیسے رات کو ہم نے تلاوت میں سنا، اس لیے کہ وزن پہ وزن اٹھاتی ہے، مشقت پہ مشقت اٹھاتی ہے، اور اپنے سینہ سے اپنے بچوں کو سینچتی ہے، سینچ کے پروان چڑھاتی ہے، اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کے خون میں اتنی گردش آتی ہے کہ وہی بچہ جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اپنے ماں باپ کے سہارے پہ تناور انسان بنتا ہے، تو کل وہی بچہ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا حدود ہیں اور والدین کے کیا حقوق ہیں، ان کو آج بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، انہوں نے ارشاد فرمایا نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے عرض کی اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ قال ثم بر الوالدین، یہ وہ کیفیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ والدین کی اللہ کی عبادت کے بعد معان بعد ثم بر الوالدین، تمہیں اپنے والدین سے نیکی کرنا ہے، تمہیں اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا ہے۔ ثم ایو، اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ذرا اسلامی جو کلچر ہے اس کو سوچیں، ادھر اللہ کی ذات ہے، درمیان میں والدین ہے، جہاد بھی اس کے بعد ہے۔ وہ حدیث طیبہ ہے نا، سیرت میں آتا ہے کہ اس نے جہاد کے لیے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ کوئی ہے اس کی خدمت کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جہاد پہ نہیں جانا۔ اور اللہ کے ہاں جہاد سے مومن کے لیے افضل ترین عمل اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ماں کی خدمت اور والدین کی خدمت یہ اس سے بھی زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد الا ان یجدہ مملوکا فیشتری فیعتقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بچہ اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کلیئر کٹ ہے، کوئی بچہ اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا کہ والد مملوک ہو، کیفیت ایسی بن جائے جیسے پہلے غلام ہوتے تھے، والد غلام ہو جائے تو بچہ اس کو آزاد کر کے اس کو خرید کے آزاد کر دے۔ ذرا اس کو کمپیئر کیجئے گا، سوچئے گا، والد مملوک ہو، غلام ہو، اور بچہ اسے خرید کے آزاد کر دے۔ کیا مطلب؟ چونکہ بچے کو باپ نے مطلب پیدا ہوا نا، تو اس سے باپ نے اس کی ساری کاوشوں کو استعمال لا کر کے، بروئے کار لا کر کے بچے کو والد نے سٹینڈ کیا ہے۔ لہذا اب حق ادا یہ ہوتا ہے
کہ بچہ بھی اپنے باپ کو خرید کے سٹینڈ کرے. ہمارے معاشرے میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایک بزرگ ہیں جو کہتے ہیں کہ والد، سنیے گا غور طلب ان نوجوانوں کے لیے جن کے والدین ہیں اور وہ اپنے والد کے سامنے کبھی کبھار ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ سٹینڈ کر لیتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اگر والد جاہل ترین انسان ہو اور بچہ عالم ترین انسان ہو تب بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. باپ پھر بھی عظمت والا ہوگا، بچہ پھر بھی نیچے رہے گا. اب اس سے بڑی اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ تو احباب ذی وقار یہ ایک والد کا حق ہوتا ہے، والدہ کا حق ہوتا ہے جو بچوں کو کندھوں کے اوپر رہتا ہے. آئیے ان حقوق کی طرف چلتے ہیں. پہلا حق والد کا جو بچے کے کندھے کے اوپر ہے وہ یہ ہے والدین کا، دونوں ماں اور باپ کا، دونوں. حالانکہ ماں کا محبت اور شفقت میں، رحم میں، تراحم میں ماں کا حق زیادہ ہے. آپ سن رکھی ہے آپ نے وہ حدیث طیبہ. ٹائم کی نزاکت کی وجہ سے میں نے بیان نہیں کہ 3 گنا ماں کے حق ہیں رحم کے لحاظ سے. اس کے بعد پھر باپ کا حق آتا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا ہے. پہلی چیز جو ماں باپ کا حق ہے وہ ہے صلہ رحمی. وبر الوالدین وبر الوالدین احسانا بالوالدین احسانا، بار بار قرآن کے الفاظ گزرے. صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. اب اچھے برتاؤ میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کبھی بھی ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنی. پہلا حق ادب. ادب پہلا حق ہے والدین کا، اور ادب میں بہت سارے نکات شامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بول چال میں ادب اختیار کرنا. والد کو کبھی بھی نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ والد کو نام کے ساتھ نہیں، والد مکرم، ابو جی، پاپا جی، جو بھی ادب کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ والد کو پکارا جائے، یہ اس کا حق ہے. اور ویسے بھی شائستگی بھی اسی میں ہے کہ والد کو اپنے نام سے نہ پکارا جائے، عزت ترین القابات سے اپنے والد کو پکارا جائے. ایک بے ادبی ادب میں یہ آ جاتا ہے. دوسرا ادب میں حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو والد کے آگے چلا جائے، رات کو والد کے آگے چلا جائے، دن کو والد کے پیچھے چلا جائے. چاہے بچہ جتنا بھی کامیاب ترین بن جائے. کیوں؟ انہوں نے لکھا کہ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ دن کو چونکہ معاشرے میں سٹیٹس باپ کا قائم رکھنا ہے، بھرم قائم رکھنا ہے، ادب قائم رکھنا ہے، لہذا باپ سے پیچھے چلا جائے. بچے کو حق نہیں پہنچتا، باپ بیٹا مسجد آ رہے ہیں، بچے کو پیچھے چلنا چاہیے، باپ کو آگے چلنا چاہیے. رات کو کیوں آگے چلا جائے؟ اس لیے کہ سفر میں اگر رات کو بچہ آگے چلے تو کوئی موذی جانور، کوئی چیز آگے حملہ کر سکتی ہو، تو بچے کا جسم تناور ہوتا ہے، وہ دفاع کرے اپنے والد کا. اس لیے انہوں نے یہ قول اس وجہ سے کیا ہے. اور اب تو ادب کے زاویے ہمارے ہاں محو ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ والد کا ہر مقام پر ادب اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے. پائنتی کی طرف بیٹھتے ہوئے، سرہانے کی طرف بیٹھتے ہوئے بچے کو جرت نہیں ہوتی تھی ہمارے ہاں پرانے کلچر میں کہ وہ آگے ہو کے بیٹھ سکے. اور پھر اگر ادب میں یہ بھی ہے کہ کوئی چیز پکڑانی ہے تو یہ خیال رہے کہ یہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ بیٹا ہے اور یہ باپ ہے. تب اس لیے، اور اس سے بچے کی ایک ذات نکھرتی ہے، دیکھنے والوں کے سامنے بچے کی ذات نکھرتی ہے. دوسرا حق اطاعت ہے. گفتگو میں بھی، پریکٹیکلی بھی گھر میں بچے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی اطاعت کرے، اطاعت گزار رہے. اس میں کوڈ کروں گا، آپ نے سن رکھی ہے وہ تلاوت بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. کتنی دیر کی حضرت ابراہیم اسماعیل نے سوچتے ہوئے، کتنا تأمل کیا سوچتے ہوئے کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں چھری چلا رہا ہوں. ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کیا. تو ہم تو ملت حنیفی کے پیروکار ہیں، امت محمدیہ، تو اس کا مطلب ہے باپ کی اطاعت ہرگز پیچھے نہ ہٹا جائے باپ کی اطاعت کرتے ہوئے. ہاں، ماں کی بھی اطاعت کی جائے، تابع فرمانی کی جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو. کبھی بھی بچہ اپنی پڑھائی کو آڑے نہ آنے دے کہ جی میں ٹیوشن جا رہا ہوں،
مجھے یہ دیکھ نہیں رہی میں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو دکان سے یہ کبھی بھی اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے، یاد رکھ لیا جائے، نازک ترین دل ماں کا ہوتا ہے، اور اللہ بندے کی دعا کے درمیان 3 چیزیں حائل ہوتی ہیں، ایک یتیم، ایک ماں اور ایک مظلوم، یہ 3 چیزیں حائل ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب حائل ہونے کے؟ کہ اگر ماں کسی چیز بچے کے حق میں دعا کرتی ہے یا بد دعا کرتی ہے تو یہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اسی طرح یتیم کی کیفیت ہے، اسی طرح مظلوم کی کیفیت ہے۔ تو یاد رکھا جائے، کبھی اگر ماں کی زبان سے ایسے کلمہ نکل گیا، اس میں پھر بخاری شریف کا وہ واقعہ کوڈ کروں گا، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ صحابی جس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ماں کو بلوایا جائے، ماں کو بلوایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو معاف فرما دے، معاف کر دے۔ اس نے کہا جی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ چونکہ اب نبی تھے، آپ نے تکنیک استعمال کرنی تھی ماں کے ترحم کو ابھارنے کے لیے، اس کے اندر ماں کی شفقت کو ریز کرنے کے لیے آپ نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی، حالانکہ نبی ہو وہ کیسے کسی کو آگ کا عذاب یا اس طرح کی کیفیت سے گزار، آپ نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، لکڑیاں اکٹھی کی گئی، جلائی گئی، آپ نے فرمایا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب ماں سامنے بیٹھی ہے، چیخ اٹھی ماں، ایسا نہ کیجیے، میں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہوں۔ جو ہی ماں نے معاف کیا، اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو ماں کے دل میں جو بات اٹھتی ہے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی آپ پہ مشکل معاملہ ہو، کوئی بھی مشکل معاملہ ہو، ماں کے سامنے سے گزر رہے ہوں تو ماں سے دعا کروائیے۔ ماں پیچھے ہو، ماں کو فون کر کے کال کر کے کہے میرا یہ مشکل ہے، آپ دعا کیجئے۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے نا دعا آپ کے ساتھ جائے گی۔ یہ ایک ترحم کا ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اطاعت گزاری کیجیے۔ ہاں ایک البتہ گھر کے معاملات چلانے میں ایک چیز ضروری ہے، بچے کے زندگی اپنی اس نے استوار کرنی ہوتی ہے، اور اس کا اپنا اہلیہ، اپنا خاندان ہے، اپنی بیوی ہے، اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا اپنا ایک گھر آباد ہوتا ہے۔ تو اب ماں اور باپ کبھی کبھار ایک اس انسانی فطرت کے مطابق معاملات میں آڑے آتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی میں یہ پرابلم زیادہ آتا ہے، چونکہ ماں اور باپ بچے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ماں خیال کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ اس کی ہو رہی ہے۔ تو ایک انسانی تقاضوں کے مطابق ماں میں چونکہ محبت بچے کے ساتھ اس کے ساتھ ڈائریکٹ تھی نا، اب اس میں انٹرفیئر ہو رہا ہے محبت میں، تو ماں کے اندر تھوڑا سا وہ جیلسی والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ماں کو چاہیے کہ جس طریقے سے اب محبت خود بچے کی بانٹی ہے اور خود دلہن بنا کے لائی ہیں گھر، تو اب اس کو برداشت بھی کیا جائے۔ پہلے تو یہ ماں کے لیے سبق ہے، ایسا ہونا چاہیے گھروں۔ دوسرا، اب اگر یہ جیلسی زیادہ بڑھتی ہے تو بچے کو چاہیے کہ ماں کا مقام اپنی جگہ پہ برقرار رہے، اس کے ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آئے، اس کی ساری کیفیات کو دیکھتے ہوئے برداشت کرے اور اپنی اہلیہ کو سمجھائے۔ یہ ہرگز نہ ہو کہ جو ماں کہے وہ کرے بچہ، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو اہلیہ کہے وہ کرے ماں کے خلاف، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بچے کو حکمت کے ساتھ، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے نا مردانگی والی کہ بیلنس رکھنا ہوتا ہے محبت میں بھی۔ اب والد کی طرف آ جائیے۔ ہاں آخری مرحلہ آتا ہے جب بات مطلب بڑھتا ہے اور بات طلاق تک جاتی ہے اور بچہ خوش ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں جڑا ہوا، لیکن باوجود اس کے اس کی ماں طلاق کا اصرار کرتی ہے۔ کبھی بھی ماں کے اصرار کے اوپر بچہ طلاق نہ دے اپنی بیوی کو، آبزرو کرے، اس کے معاملات کو دیکھے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ فیئر ہے، میری بیوی میرے ساتھ، میرے گھر کے ساتھ، میری والدہ کے ساتھ، میرے والد کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ طلاق ہرگز نہ دے، اور نہ ہی اس طرح کرے، اور نہ ہی ایسی قطعی سزا دے، نہ ہی اپنا گھر اجاڑے، یہ ذہن میں رہے۔ ہاں اب آ جائیے والد کی طرف۔ اگر والد یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیفیت ایسی ہے کہ میرے بچے کے لیے آگے کی کیفیات میں تباہ کن ثابت ہوتی ہے، تو والد کی بات ماننے میں تامل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک مرحلے میں آ کے سوچنا چاہیے۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب آپ پہلے مکہ میں پہلے ٹرپ میں آئے تو آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل نے گھر آباد کر رکھا ہے اس خاندان کے ساتھ جو خاندان مکہ میں آباد ہے. تو آپ نے آ کے دیکھا ان کی اہلیہ کے، اور وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی اہلیہ کے معاملات کو دیکھا تو وہ درست نہیں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا اسماعیل نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں جی سفر پہ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا آیا تو اسے کہیے گا چوکھٹ بدل دے. اب ان کو سمجھ آ اسماعیل واپس آئے تو ان کے اہلیہ نے ان کو ساری کیفیت بتائیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے، وہ سمجھ گئے. اب انہوں نے چوکھٹ بدل دی، اپنی اہلیہ کو الگ کر دیا اور نیا گھر آباد کیا. تو اس معاملے میں ایک تو یہ کیفیت بنتی ہے کہ والد کو سنسیئر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے معاملات کو دیکھے. اب آخری بات یہ کرنی ہے اس معاملے میں خاص کر، اگر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ کس معاملے میں والد نے نوٹ کیا ہے تو والد سے معاملہ ڈسکس کرے. اگر ڈسکس کرنے کے بعد، مشورہ لینے کے بعد اگر سمجھتا ہے کہ اس کا یہ معاملہ میرے والد کی آبزرویشن ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ مناسب یہ ہے کہ والد کی اطاعت کرے. اگر جو سمجھتا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو پھر ایک ایسا مرحلہ آپ بچہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو چاہیے کہ حکمت کا دامن اختیار کرے، اپنی بیوی کو الگ گھر لے کے دے اور الگ رکھے اپنے والدین سے، اور اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دے. تیسری چیز والدین کی بیماری ہے. یہ قرآن پاک میں ابھی جو سورہ بنی اسرائیل کا رکوع پورا اللہ نے نازل فرمایا، اس میں ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بوڑھے ہو جائیں. تو بوڑھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار ہوں تو پڑے ہوں تو چھوڑ کے چلا جائے، نہیں. بوڑھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری میں ان کی ہر کیفیت کو فیس کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. آپ جانتے ہیں کہ بیماری میں قوا جو کمزور ہو جاتے ہیں، اور قوا اسی طرح پھر بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ نے ایک سٹوری بھی دیکھ رکھی ہوگی کہ بچہ بچپن میں والد سے 10 دفعہ پوچھے نا کہ بابا یہ کیا ہے، بچہ 10 دفعہ والد 10 دفعہ بتاتا ہے. جب والد بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے بچے سے 10 دفعہ سوال کرتا ہے، بیٹا یہ لاؤ نا، بیٹا یہ لاؤ نا، بیٹا یہ لاؤ نا. اب بچہ جوان اور قوی ہے، باپ بوڑھا اور کمزور اور بچپن کی طرف لوٹ گیا ہے. وہ آپ نے بچپن میں 10 دفعہ پوچھا تو اس کو غصہ نہیں آیا. اب اگر اس نے 10 دفعہ پوچھا ہے یا 3 دفعہ پوچھ لیا تو اب بچہ غصہ کر دی، بابا پہلے بتا چکا ہوں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی بیماری میں، ان کی بیماری میں ان کے اوپر توجہ نہیں کی، ان کی خیر خواہی نہیں کی، آپ نے بر الوالدین کے اوپر عمل نہیں کیا. لہٰذا میڈیسن لانا، ان کی بیماری کا خیال رکھنا، ٹائم سپینڈ کرنا. ملازمت تو ہر کوئی رکھ لیتا ہے، ملازمہ رکھ لی والدہ کی خاطر، وہ اس کا میں نے جی رکھ لی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یورپ میں ہو رہا ہے. کبھی جب آپ چھوٹے تھے تو کبھی تمہاری ماں نے ملازمہ رکھی تھی تمہارے لیے دودھ پلانے کے لیے، کبھی والد نے اپنا ملازم رکھا تھا. اس کا خیال رکھنا. اگر جو رکھتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت بھی بڑھاپے عمر میں یہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی ہے تو بیماری میں ان کا خیال رکھا جائے. چوتھی چیز، والدین اگر ماریں پیٹیں، گالی گلوچ کریں، برا بھلا کہیں تو تب بھی بیٹے کا حق نہیں ہے آگے سے بولنا. کیوں بھلا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ کبھی تلخ کلامی نہیں کرنی. کیسے کلام کرنا ہے یا اللہ؟ یہ میں نہیں سمجھا رہا، یہ کوئی مفتی ملا نہیں سمجھا رہا، اللہ سمجھا رہا ہے. کلام کیسے کرنا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے اگر والدین کے ساتھ کلام کرنا ہے نا تو قولاً کریما، بڑے شفیق انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں. ان کے ذہن میں گمان تک نہ جائے کہ میرے بچے کو میرے اوپر غصہ آیا ہے. یہ قولاً کریما ہے. چھٹی چیز، پانچویں چیز، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کبائر میں والد کی بات نہ مانی جائے. یہ خیال رکھا جائے. اگر وہ شرک پہ ابھاریں تو قطعاً نہ کیا جائے. اگر وہ فرض نماز سے منع کریں قطعاً بات نہ مانی جائے. اگر وہ زنا، شراب اور اس طرح چوری ڈکیتی کے اوپر کی طرف جائیں، اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی والدین کی فرما برداری نہ کی جائے، اطاعت گزاری نہ کی جائے. ہاں ہو سکتا ہے ابھی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت جا رہی ہے، والد نے کہا یہ کام کرو، پہلے یہ کام کر کے آؤ، تو والد کی بات کو پریفرنس دی جائے. یاد رکھ لینا، میری بات قطعاً یہ نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑ دیا جائے. آپ کے دل میں ہے نماز فرض کا اجر ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے، جماعت ہونے والی ہے، میں نماز پڑھ کے اگر لے آؤں تو اجازت ہے، کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اور اگر کوئی والد کے سامنے بچہ یہ اجازت لے گا نا تو میرا خیال سے والد کا دل
باغ باغ ہو جائے گا کہ میرا بیٹا نماز کے لیے مجھ سے اجازت لے رہا ہے، ہاں بیٹا نماز پڑھنے جاؤ، آپ واپسی پہ یہ چیز لیتے آنا، بڑا پرسکون انداز میں والد اجازت دے دے گا۔ لیکن گناہ کے معاملات میں کبھی بھی والدین کی بات نہ مانی جائے۔ چھٹی چیز، والد کے دوستوں اور رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ والد کے بھائی چچا، والد کے بڑے بھائی تایا، اور اسی طرح آپ والد کی بہن پھپھو، اور پھر اسی طرح ان کے دیگر رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، اگر آپ خیال رکھیں گے نا تو وہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایون کہ احباب ذی وقار جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، صدیاں ہو گئی، ان کا کوئی دوست راستے میں ملتا ہے تو گفٹ دے دیا جائے، ان کے دوستوں کے لیے دعا کر دی جائے، ان کے دوستوں کو خوش رکھا جائے۔ یہ بھی مرنے والے جو دنیا سے چلے گئے والدین ہیں نا، ان کی روح کی تسکین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آخری اور حتمی بات احباب ذی وقار، ساتواں حق یہ ہے والدین کا کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ دنیا میں لانے کا سبب کوئی اور نہیں بن سکتا سوائے والدین کو، تو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، میرے تو والدین دنیا سے چلے گئی تھی، خدمت نہیں کر سکا، ان کی ٹائم نہیں ملا، کوئی مسئلہ نہیں، جب گاؤں جائیں، جب ان کی قبر پہ موقع ملے تو قبر پہ چلے جائیں، اور آپ گھنٹوں بیٹھ کے دعا کریں ان کے لیے، ادھر بیٹھ کے یوں کریں جیسے میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، ان کی روح کو تسکین ملے گی۔ وہ حضرت موسیٰ اور اس بندے والا واقعہ سامنے ہوگا آپ کے کہ میں 3 دفعہ اس کی قبر پہ گزرا، اس کو وہ ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ گزرا تو اس کی قبر سے باغ باغ کی علامات نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا بیٹے نے بسم اللہ پڑھی، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا بسم اللہ پڑھے اور اس کو میں عذاب دوں۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔